السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک، چینل باقی کی۔ عید کے دوسرے دن غزہ کے کچھ بچوں نے ایک پروٹیسٹ کھول کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو بھی حق ہے کہ وہ ایک خوش و خرم زندگی اپنے طریقے سے بسر کر سکیں، مگر ان بچوں کی بات سن کر رہا۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے تصفیے کے مسائل کیا کیا ہیں اور یو این کیوں ناکام رہا ہے اس مسئلے کا حل کرنے میں۔ سب سے پہلے پیلسٹائن اور اسرائیل کے معاملے کو لے کر انڈیویزبل ایشوز ہیں۔ انڈیویزبل کیا؟ دو مختلف لوگ، دو مختلف ٹائپس، دونوں کا اپنا حق ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، اور جہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا تصفیہ کیسے کیا جائے، تو آپ کو معلوم ہے ادھر جیروسلم کا علاقہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، جہاں کم از کم 3 مذاہب کی بہت ریلیجس، ہسٹوریکل اور کلچرل ویلیوز وابستہ ہیں۔ اس پہ معاملہ طے نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سیکیورٹی ڈیلیما۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ہم 2 اسٹیٹ نیشن پہ بھی چلیں تو ہم ایئر اسپیس کنٹرول کریں گے، ہم بارڈر ایریا کنٹرول کریں گے، تاکہ فلسطین ہمارے لیے کسی وقت پریشانی کا باعث نہ بن سکے۔ دوسری طرف پیلسٹائن کے جو ادارے ہیں، ادھر کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رائٹ ہم اسرائیل کو دیں گے، اس طرح تو ہم انتہائی ولنریبل اسٹیٹ ہوں گے اور ہمارے اوپر اسرائیل کسی بھی وقت چاہے تو حملہ کر سکتا ہے، اور ہم ایک طرح سے ایک سب آرڈینیٹ اسٹیٹ کی حیثیت ہماری رہ جائے گی۔ بات ان کی دوست ہے۔ تیسری چیز، انہیلپفل آؤٹ سائڈرز۔ بہت سارے ایسے تھرڈ کنٹریز ہیں، تھرڈ ویسٹرن انٹرسٹ گروپس ہیں، جن کے اس خطے کو لے کے ان کے اپنے بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی معاملہ ہے یہ ان کی وہاں پہ ریجنل آؤٹ ریچ اس علاقے کو بہت سارے انٹر رائیولری عرب ممالک اور عرب ایران مختلف ممالک شامل ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تو وہ یہ تصفیہ ہونے نہیں دیتے۔ سمجھیے ایک طرح سے یہ ان کا پلے گراؤنڈ۔ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ برٹش نے یہ مسئلہ 1917 بیلفور ڈیکلیریشن سے شروع کیا۔ اس کو لیگ آف نیشنز نے اس مینڈیٹ کو مس مینیج کیا، اور پھر بال جو ہے وہ یو این کے کورٹ میں پھینک دی گئی۔ 1948 سے آگے جو میں نے پہلے بات کری کہ کمپیٹنگ عرب اسٹیٹس نے ڈفرینٹ پیلسٹائن گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا انٹر عرب رائیولریز کو لے کر۔ چوتھا بات، ایکسٹریمسٹ دونوں پیلسٹینین سائڈ پر اور عرب سائڈ پر، ایکسٹریمسٹ میں ان کو کہتے ہیں، آپ ہارڈ لائنر کہہ سکتے ہیں، موجود ہیں جنہوں نے ہر ایفرٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف ایک دفعہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی بے حد کر پائے، اور وہ تھا اوسلو پیس پروسیس جو 1990 میں ہوا۔ اس وقت تقریباً معاملات جب فاؤنڈیشن پر آ رہے ہیں، اس وقت ان ایکسٹریمسٹ نے اس معاملے کو، اس پروسیس کو ڈیریل کر۔ پھر اسرائیل لابی پہ بات کرتے ہیں۔ اسرائیل لابی جو ہے وہ جو کچھ پہلے کرتی ہے وہ دنیا جانتی ہے، لیکن پہلے سوشل میڈیا کا اسٹرانگ ہے، اب سوشل میڈیا پہ ہی اسٹرانگ، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، کمیونیکیشن بیریئرز آر ڈاؤن جس کو ہم بات کریں گا، تو اس میں بہت زیادہ اسرائیل اینٹی سیمیٹک فیلنگس لانگ ٹرم پھیلا رہا ہے، جو ان کے لیے لانگ ٹرم، ان کے مفادات کے لیے، ان کے تعلقات کے لیے برا ثابت ہو۔ اب سوال یہ آتا ہے جو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کیوں ناکام رہا اس مسئلے کو ہینڈل کرنے میں؟ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ نمبر 1، ویٹو پاور۔ ویٹو پاور کیا ہے؟ سیکیورٹی کاؤنسل میں یو این کے 5 ممالک پرماننٹ ممبرز ہیں جو ہیں US، چائنا، رشیا، فرانس اور UK، اور ٹریڈیشنلی
یو ایس ہر اس پروپوزیشن کو، ہر اس ریزولوشن کو ویٹو کرتا رہا ہے جو اسرائیل کے حق میں نہیں جاتا۔ دوسرا، پولیٹیکل ڈویژن، انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل اور پیلسٹائن کے مسئلے کو لے کر پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ ہے۔ کچھ لوگ اگر پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کمپلیکسٹی کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کری کہ کلچرلی، ہسٹوریکلی اور ریلیجسلی، اس میں بہت لوگوں کی انوالومنٹ، جذباتی لگاؤ اور کسی بھی قسم کا ڈویژن ہر خطے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر لیک آف پولیٹیکل ول، جب بہت سارے ممالک کا اپنا انٹرسٹ ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو ظاہر ہے اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگا کہ اس مسئلے کو لے کر ہم اس کا کوئی حل کریں۔ اور پھر حماس اور اسرائیل کی کنفلکٹ، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کری کہ حماس ٹو نیشن اسٹیٹ تھیوری کو سپورٹ نہیں کرتا، اور ابھی بھی جب تک تمام معاملات اس وقت جو اب شروع ہوئے آج سے 6-8 اس میں حماس نے پہلے جب اسرائیل پہ اٹیک کیا تو اسرائیل نے واپس اٹیک کیا بیکاز سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین ایک تصفیہ طے پانے کو تھا جس میں آگے پیلسٹائن کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ حاصل کرتا ہے، مگر حماس ٹو اسٹیٹ نیشن کی تھیوری پہ بالکل نہیں کرتا۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی معاملات ہوئے وہ ان کی جو کنفلکٹ اب جس نہج پہ پہنچ گئی ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے لیے یا یو این کے لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ ایک فہم و تفہیم سے اس معاملے کا حل کریں۔ پھر سیٹلمنٹ ایشوز ہیں۔ دیکھیے جب اسرائیل یہ بات کرتا ہے ہاں جی ہم تو ٹو اسٹیٹ نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں، دوسری جانب وہ سیٹلمنٹ ایکسپینشن کرتا جائے ادھر ویسٹ بینک میں اور ایسٹ جیروسلم میں، جو انڈرمائن کرتا ہے ٹو نیشن تھیوری۔ مطلب ایک طرف تو میں آپ کو کہوں میں آپ کی دوست ہوں اور دوسری طرف میں آپ کو چماٹ دے رہا ہوں تو آپ چماٹ دیکھو گے، آپ میری زبانی گفتگو پہ تو توجہ نہیں دو گے۔ پھر پیلسٹینین ڈویژنز ایک بہت بڑا مسئلہ، میں نے ایک دفعہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا اسی چینل پر جس میں نے بڑے تفصیل سے یہ بات کی کہ جو پیلسٹینین آرگنائزیشنز ہیں جس میں پیلسٹینین اتھارٹی ہے، حماس ہے اور مختلف 3-4 اور ادارے ہیں، وہ بھی آپس میں ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں، تو اتنے سارے معاملات ہیں، اتنے سارے ڈویژنز ود ان ڈویژنز ہیں کہ یہ معاملہ طے ہو تو کیسے ہو۔ اس پہ اگر یونائٹڈ نیشنز آپس میں، میں کوئی ڈپلومیٹ نہیں مگر میری عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرس کے علاوہ ان اسٹیٹس کو بھی انوالو کریں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک کمیشن بنا کر یا ایک ادارہ بنا کر ایک سیریسنس کے ساتھ اس مسئلے پہ حل ہو تو شاید وقت کے ساتھ کوئی حل نکل سکے۔ آج کے لیے اپنے پروگرام تک کے لیے